15,000 ممبر ہے اس اور اگر بزنس 20 اس میں دوبارہ سے اسی طرح سے انوالو ہو جائے اور جس طرح سے پہلے اس پہ پروجیکٹ پہ کوشش کر رہی تھی، چونکہ سافٹ ویئر کا جو پروجیکٹ ہے اور یہ ناک آؤٹ کیا، اس کی جو پروموشنل جو پروجیکٹس ہیں وہ میرے پاس ہیں، لیکن کفتہ کے حوالے سے ہم اس طرح سے کام نہیں کر رہے جیسا کہ ایز اے کیمپین ہم مختلف پروجیکٹس پہ کرتے ہیں، اور اس کا رزلٹ بھی ود ان فیو آورس، کچھ گھنٹوں میں ہمیں اس کا رزلٹ مل جاتا ہے، یار یہ تھا یہاں سے یہ ہو گیا. تو اگر میں ریکویسٹ بھی کروں گا اپنے ایم ڈی صاحب سے کہ چونکہ یہ ایک اچھا مقصد ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ایک کامن کنسرن ہے کفتہ کا بھی اور بزنس 20 کا بھی. بزنس 20 کا بھی موقف یہی ہے کہ جابس کریٹ کیے جائیں، لوگوں کو خوشحال کیا جائے، اور جو کفتہ ہے اس کا بھی مقصد یہی ہے. تو بزنس 20 اگر کفتہ کے ساتھ مل کے اس کی جو اصل اس کی عمارت ہے، جو اس کا فیس بک کا پروجیکٹ ہے یا اس کی پروموشن کا پروجیکٹ ہے، اسے ٹیک اوور کرے اور اس میں اپنی کاوش لگائے، تو یہ پروجیکٹ ایکسیلریٹ ہو جائے گا اور یہ اس کی جو سپیڈ ہے وہ 10 ٹائمز بڑھ جائے گی. کہ اگر ہمارا ٹارگیٹ اگلے ایک سال میں 20,000 ممبر کرنے کا، تو اگر بزنس 20 اپنی پوری کوشش کرے تو یہ تعداد ہزاروں سے نکل کے لاکھوں میں بھی جا سکتی ہے. اور میرے خیال سے اسی طرح سے جو کفتہ کا جو اپنا مقصد ہے وہ پورا ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ پورے اس کی پروموشن کے حوالے سے کوئی اور چیز، ٹولز کی ہم بات کر لیتے ہیں کہ مختلف ٹولز سے جو بزنس 20 کے پاس موجود ہیں وہ دوسری پروموشنل کمپنیز کے پاس نہیں ہیں. چونکہ کفتہ کی اپنی ایک ویب سائٹ بھی بن چکی ہے، وہ آن لائن آ چکی ہے، دنیا کے سامنے آ چکی ہے. اب ہمارے پاس مختلف ٹولز ہیں جن کے تھرو ہم اس کی پروجیکشن کر سکتے ہیں اور کفتہ کا جو موقف ہے وہ لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، جس میں اپنے جو بزنس 20 کے ٹولز ہیں، ایس ایم ایس مارکیٹنگ ہے، ٹھیک ہے، اس کی ویب سائٹ کی سرچ انجن آپٹیمائزیشن ہے، اور فیس بک اور یوٹیوب کی کیمپین تو ویسے بھی پاکستان میں جو چند کمپنیز کی سب سے اسٹرانگ ہے ان میں سے ایک بزنس 20 بھی ہے. تو میری یہ خواہش بھی ہے اور میں ریکویسٹ کروں گا ایم ڈی صاحب سے کہ اس طرف تھوڑی سی بہت شکریہ. اب میں ریکویسٹ کروں گا جوان اکرم صاحب سے کفتہ کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کریں. کفتہ کا نام میں نے تقریباً 4-5 مہینے پہلے سنا تھا. اسلام آباد میں پارلیمنٹ لائبریری میں ایک میٹنگ اٹینڈ کی تھی اور اس میں جو مجھے سمجھ آیا تھا کہ جو یہ سینٹرل ایشیا کا جو زون ہے اس کو فری ٹریڈ ایریا اس لیے قرار دینا چاہتے ہیں کہ پاکستان کی اکانومی اور ترقی کی جو اکانومی ہے اس کے اندر ایک مستحکم ہو سکے، وہ اس کی بنیاد مستحکم ہو سکے. اور پاکستان جو ریسورسز کے لحاظ سے بھی ایک اچھا ملک ہے، اس کے اندر کول بھی ہے، اس کے اندر جو ٹیلنٹ ہے، نوجوانوں کا ٹیلنٹ وہ موجود ہے، یعنی کہ اس لحاظ سے پاکستان کی جو ٹریڈ ہے وہ بڑھائی جا سکے. تو اس کے لحاظ سے اور ایک اور جو میرے ذہن میں اس دن بات آئی کہ جو پاکستان نے بھی جو انڈیا کو بیسٹ فیورٹ کنٹری قرار دیا ہے ٹریڈ کے حوالے سے، اس سے بہتر یہ تھا کہ وہ اسلامک برادرانہ جو ملک ہیں ان کے ساتھ یہ تعلقات کو بڑھاتے ہیں، ایک اپنا ایک زون بنا لیتے کہ یعنی کہ یہ ہمارا اسلامک بلاک ہوگا اور اس کے اندر جو کنٹریز ہوں گے ان کے ساتھ ہم اپنے ٹریڈ کو بڑھائیں گے. تو بیسک یہی ہے کہ ہم اسلامی نظریہ لحاظ سے بھی یعنی کہ جو اسلامک ملک ہیں ان پہ اعتبار کریں تاکہ وہ ہمارے لیے بھی آسانی آگے بڑھے. بہت شکریہ سر. اب میں ریکویسٹ کروں گا جناب ذیشان صاحب سے، ڈائریکٹر ایڈمن بزنس 20. سب سے پہلے تو میں آپ بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اس اہم ٹاپک پہ بولنے کا موقع دیا. سر جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کہ کراچی تو استنبول فری ٹریڈ ایریا اور میں خود بھی اکانومکس کا اسٹوڈنٹ ہوں، تو اس کی اہمیت کو میں بہت اچھے طریقے سے جان سکتا ہوں کہ کراچی تو استنبول اگر
फ्री ट्रेड एरिया हो जाए तो इसका पाकिस्तान की इकॉनमी पे क्या असर पड़ेगा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ना पाकिस्तान जो है ना जो नेचुरल रिजर्व है से माला माल पर ना सिर्फ अगर ना इसको फ्री ट्रेड एरिया करार दे दिया जाए तो जितनी हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी दूसरे ममालिक से उनकी यूज़ करके तमाम रिसोर्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं और इनकी मुल्क की ना इकॉनमी को बेहतर बनाने के लिए इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके साथ जो हमारी मुल्क की ना पॉपुलेशन है ना वो भी जो जॉब्स का प्रॉब्लम है वो काफ़ी हद तक हल हो जाएगा और इसके साथ जो हमारे मुल्क की मईशत भी काफ़ी हद तक तरक्की कर जाएगी। और जो हमारे ना दीगर ना मुस्लिम ममालिक ना कंट्रीज़ हैं उनके साथ ना इस एग्रीमेंट से ना काफ़ी हमारी ना अच्छे रिलेशनशिप कायम हो जाएंगे। तो ये ना जनाब हबीब साहब की काफ़ी एक ना अच्छी कोशिश है कि उन्होंने इस ना विजन पे अमल करना शुरू कर दिया है। तो इंशाल्लाह इस अमल से हम ना मुस्तक़बिल करीब में बहुत अच्छे इकनॉमिक ना कंट्री के ना लिहाज से ना बहुत ऊपर जाएंगे। तो यही कुछ मैं कहना चाहता था। अब मैं रिक्वेस्ट करूँगा MD बिजनेस 20 हामिद साहब साहब से लाइन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मैं बिज़नेस 20 की तरफ से और तमाम टीम 20 की तरफ से और एक इंडिविजुअल बेस 20 की तरफ से हबीब सैयद साहब को इस्लामाबाद में और इस सेमिनार में खुशामदीद कहता हूँ। हमें बहुत ज़्यादा मौका तो नहीं मिला इस प्रोग्राम की मार्केटिंग करने के लिए या इसको प्रमोट करने के लिए, और पेश नज़र भी यही था कि जो करीब दोस्त अहबाब मौजूद हैं उन तक दावत को पहुँचाया जाए, वो तशरीफ़ लाएँ। और इसीलिए यहाँ पर आज तादाद थोड़ी मुख्तसर है, लेकिन अगर हमने इससे बड़ा प्रोग्राम भी करना होता तो तमाम लोग जानते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह बिज़नेस 20 की एक कॉल के ऊपर सैकड़ों लोग प्रोग्राम्स में आते हैं और उसको रौनक बख्शते हैं। मैं आप तमाम लोगों का भी शुक्रगुजार हूँ, आप लोगों ने वक्त निकाला और यहाँ पर मौजूद हैं। और ख़ुसूसी तौर पे हबीब सैयद साहब जो कनाडा से तशरीफ़ लाए हुए हैं और मज़ीद कुछ दिन पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ लोगों के मेहमान रहेंगे। आज हमारा शर्फ़ है कि वो हमारे मेहमान हैं। पीर मशरिक़ अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था कि चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम हैं हम, वतन है सारा जहां हमारा। ये जो तारीख़ के मुख्तलिफ़ अज़ाब होते हैं उनको सहते 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 कौमें थक जाती हैं, निढाल हो जाती हैं, और इसके अंदर कई नस्लें इनका ईंधन बन जाती हैं। तब कहीं तारीख़ जाकर ऐसे मकाम पर खड़ी होती है जिसको इनकलाब कहा जाता है। उसके अंदर कई नस्लों का खून शामिल होता है, कई नस्लों की उम्मीदें, आरजुएं, उमंगें, तमन्नाएं, कोशिशें, वो सब शामिल होकर वक्त को और तारीख़ को खुद खींच कर उस मकाम पर ले आती हैं जहाँ पर आखिरकार तब्दीली जन्म लेना शुरू करती है। ये तब्दीली रंग और नस्ल से बिल्कुल बेनियाज होती है। इसके अंदर जोग्राफिए का कोई दखल नहीं होता, इसके अंदर मज़हब का कोई दखल नहीं होता, इसका ताल्लुक़ इंसान से होता है। और इंसान की जो आलमगीर एक बिरादरी है उसके अंदर तब्दीलियाँ इसी तवातुर के साथ और इसी तसलसल के साथ पैदा होती रहती हैं। बिल्कुल इसी तरह की तब्दीलियाँ हैं दुनिया का सिमट जाना। आज आप एक छोटे से कंप्यूटर के डब्बे के सामने बैठकर दुनिया के जिस गोशे को चाहें उसको एड्रेस कर सकते हैं। आप एक गूगल अर्थ के ज़रिए चाहें तो वाशिंगटन की सड़कों पर उतरकर घरों को देख सकते हैं, आप चाहें तो ऑस्ट्रेलिया की गलियों का नज़ारा कर सकते हैं और एक एक पौधे को देख सकते हैं, वहाँ पे खड़ी हुई गाड़ियों के नंबर्स तक पढ़ सकते हैं। इस सारे के सारे दौर के अंदर होते हुए
آپ تصور کریں کہ اکانومی اور بزنس کو بہرحال قید رکھا گیا. اس کی ریزن کیا تھی؟ یہ وہی صدیوں کا جبر کا اور استبداد کا نظام ہے کہ عام انسان کو نیچے سے اٹھ کر سامنے آنے کا موقع نہ دیا جائے اور ہمیشہ سے انسانوں کے سروں کے اوپر جو جبر و استبداد کا قبضہ ہے اس کو برقرار رکھا جائے. لیکن وہی بات کہ وہ نسلوں کا ایک تسلسل، قربانی اور ان کی جد و جہد اور سوچ کا ارتقاء وہ انسان کو آج اس مقام کے اوپر لے آیا ہے کہ جہاں انہوں نے تعلقات کے لیے جغرافیے کی حدود کو توڑ دیا ہے، وہیں پر انہوں نے اب اکانومی کے حوالے سے، بزنس کے حوالے سے، تجارت کے حوالے سے بھی انہوں نے جغرافیے کی حدود کو توڑنا شروع کر دیا. یہ فری ٹریڈ ایریا کا کانسیپٹ اسی چیز کی علامت ہے کہ اب دنیا اس چیز کے لیے تیار نہیں ہے کہ ان کے راستے تجارت کے لیے روکے جائیں، بزنس کے لیے روکے جائیں، کاروبار کے لیے روکے جائیں. جس وقت یہ آئیڈیا فیس بک کے ذریعے پھیلنا شروع ہوا اور رابطے آگے بڑھنا شروع ہوئے تو بزنس 20 کی اس ٹیم کی نمائندگی کرتے ہوئے جب یہ میرے پاس پہنچا تو میرے لیے فوری طور پر یس کر دینے کی ایک ریزن تھی کہ یہ وہی جنون ہے جو بزنس 20 کا جنون ہے اور ہم جنون کو لے کر اٹھیں. ہم بزنس کے اندر ایک جنون پیدا کرنا چاہتے ہیں اور عالمی سطح کے اوپر بزنس 20 کاروبار کی دنیا کے اندر، تجارت کی دنیا کے اندر، ٹریڈ کی دنیا کے اندر، بزنس کی دنیا کے اندر ایک بالکل مختلف تجربہ رکھنا چاہتی ہے. ایک ایسا تجربہ جس کے اندر عالمگیریت ہو، جس کے اندر گلوبلائزیشن ہو اور جس کے اندر انٹرنیشنلزم کا تصور پایا جائے. تو بزنس 20 نے سب سے پہلے بڑھ کر کراچی ٹو استنبول فری ٹریڈ ایریا کے کانسیپٹ کو ویلکم کہا، خوش آمدید کہا اور ہم نے اپنی طرف سے وہ تمام کی تمام چیزیں جو ممکن ہو سکتی تھیں ان کو یقینی بنانے کا وعدہ بھی کیا اور پھر اس کے اوپر ہم نے عمل بھی کیا. پہلے دن سے لے کر اب تک جب بھی حبیب سید صاحب اسلام آباد آتے ہیں بزنس 20 کی ٹیم ان کے ساتھ رہتی ہے، ان کے ہر پروگرام کے اندر شامل بھی رہی ہے اور باقی لوگ تو شاید مختلف پروگرامز میں آ کر اٹھ کر چلے جاتے ہوں، لیکن یہاں پر ابھی آپ کے سامنے بزنس 20 کے کچھ نمائندوں نے جس انداز میں اس کانسیپٹ کی تشریح کی ہے وہ اس چیز کو ثابت کرتا ہے کہ ہم اس کانسیپٹ کو سمجھتے بھی ہیں، ہم اس کانسیپٹ کے ساتھ ایک انڈرسٹینڈنگ پیدا کر چکے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ دنیا کا یہ